الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں سے دو قسم بتائے ہیں۔ انسانیت دو طرح کی ہے۔ انسانیت میں سے ایک وہ طبقہ جو تقریباً اچھے خاصیات کے حامل ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ جو عیوب کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں طبقوں کی یہاں پر وضاحت فرمائی ہے کہ انسانیت میں سے ایک وہ طبقہ جو 3 خصوصیات کا حامل ہے، اور ایک وہ طبقہ جو 3 خطرناک عیوب کا حامل ہے، ان میں عیب ہے 3۔ اب 3 خصوصیات کا حامل انسان، وہ خصوصیات معمولی درجے کے نہیں، انتہائی اہمیت کے حامل خصوصیات ہیں۔ اگر وہ 3 خصوصیات کسی انسان میں، عام انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گا، اور پھر خاص طور پر اگر مومن میں ان خصوصیات کی کمی ہو اور وہ ان خصوصیات کا حامل بن جائے تو وہ اعلیٰ ترین مومن کہلائے جانے لگے۔ اسی طرح وہ انسان جو 3 عیبوں کا حامل ہے، اس میں 3 عیب پائے جاتے ہیں، تو وہ 3 عیوب کوئی معمولی عیوب نہیں ہے، وہ عیب بھی انتہائی خطرناک درجے کے ہیں۔ کیونکہ جب انسان کے اندر اللہ رب العزت کی مطلوب 3 خصوصیات کی جگہ وہ 3 عیب آ جائے تو پھر وہ انسان اطاعت کے بجائے سرکشی پہ آتا ہے، اور عمل کے بجائے بدعملی پر آتا ہے، اور حق رسانی کے بجائے حق کے مقابل میں آ جاتا ہے، اور اعتراف کے بجائے انکار کے راستے کو اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں خصوصیات آ جائے تو پھر وہ سرکشی کی بجائے وہ اتباع کرتا ہے، اللہ کی پیروی اختیار کرتا ہے، اور حق سے بیزاری کے بجائے وہ حق رسانی یعنی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح وہ بغاوت کے بجائے متبع بن جاتا ہے، اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یعنی انسانوں میں سے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اور اس کی صاحب حیثیت بننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مومن ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت کی خصوصی مہربانیاں اس پر ہے،
اس کی مہربانی اللہ کے بندوں پر بھی ہونی چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں طبیعت ہے ذکر و اذکار، اور ہمارے یہاں جو عمومی رواج ہے، ہم اللہ کے نام کی تعداد پوری کرتے ہیں۔ کسی نام کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، کسی کو 2000 پڑھتے ہیں، کسی کو 3000 پڑھتے ہیں، لیکن جن ناموں کو ہم جس تعداد میں پڑھتے ہیں، جتنی تعداد میں ہم ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا عشر اثر بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں کرتا۔ اب اگر ہم صفت رزاق کی جو ہے ذکر شروع کر دے، یا رزاق ہو یا رزاق ہو، اس کو ہم 1000 دفعہ پڑھیں، لیکن 1000 دفعہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن کسی کے ذریعے رزق میں رکاوٹ بننے سے اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے کتنے فیصد ہم عمل کرتے ہیں کہ ہم کسی کے رزق کے اسباب میں اور ذرائع میں رکاوٹ نہ بنیں۔ بنیادی طور پر ذکر کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اللہ یاد رہنا چاہیے۔ ذکر کا بنیادی مقصد یاد ہے، یعنی زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہم قدم رکھیں تو ہمارے اس شعبے کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو صفت منسلک ہو، جو بھی صفت متعلق ہو، اسی صفت کے ساتھ ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اگر کہیں پر گواہی کا معاملہ آئے تو ہمیں اللہ رب العزت یاد آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سچی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ علیم بھی ہے اور اللہ خبیر بھی ہے۔ وہ باخبر بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ذکر یہ ہے۔ اور پھر اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آئے وہ ہم سے مہربانی اور رحم طلب کرے تو ہمیں فوراً وہاں پر یہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہربانی کی ہے کہ آج میں اس حیثیت کا حامل ہوں کہ کوئی مجھ سے مہربانی کا طلبگار ہو رہا ہے، تو انسان کو فوراً یہ یاد آ جانا چاہیے کہ مجھے بھی کسی پر مہربان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے قرآن مجید میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے حوالے سے کہ آپ اپنے والدین کے لیے اس طرح کی دعا کیا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے دونوں یعنی والدین پر اللہ رب العزت ایسا ہی رحم فرما جیسے کہ میری بچپن کے دورانیے میں میری کفالت اور میری پرورش میں وہ ہمارے اوپر مہربانیاں فرماتے تھے۔ تو اب اس دعا میں اگر والدین کی ربوبیت اور اس کی پرورش کی اثر دکھائی جا رہی ہے تو والدین کو اس قدر پرورش اور مہربان کرنے میں اصل کارفرمائی کس ساتھ کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس جس نے دیا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، وَاتَّقَى، اور اس بنیاد پر کہ اللہ سے ڈرتے رہے کہ اگر میں نہیں دوں گا کسی کی کفالت، کسی کی ذمہ داری میرے ذمے ہے اور میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں، تو یہ اللہ رب العزت سے بے خوفی اور سرکشی ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اسی میں ہے کہ اگر اللہ نے اسے نوازا ہے تو وہ ہاتھ بند نہیں کرے گا بلکہ ہاتھ پھیلائے گا تاکہ کوئی اور بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بلائی کی وہ تصدیق کرے، بلائی کی تصدیق ایسا کہ جہاں پر بھی سچ کا معاملہ آئے تو وہاں پر سچ کو وہ چھپائے نہیں، یا تو وہ خود سچ کہے یا کسی کی سچائی کی تصدیق کرے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میں اس پر آسان ترین راہیں کھول دوں گا، یعنی اس کی زندگی سے دشواریاں دور کر دوں گا، کیونکہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں میرے جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ جب وہ زندگی کے ہر مرحلے میں میرے قریب آتا جائے گا تو وہ مشکلات سے دور مسافت پہ جاتا رہے گا۔
جس قدر وہ مشکلات کے راستوں سے، شیطانی دراندازیوں سے دور میرے طرف قریب آتا رہے گا تو شیطان اور اس کے درمیان فاصلے بڑھتے رہیں گے، میرے اور ان کے درمیان فاصلے گھٹتے رہیں گے، اس لیے مشکلات ہٹ جائیں گی اور آسانیاں پھیلتی جائیں گی ان کی زندگی میں۔ تو وہ تین خصوصیات کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ تین خاصیات ہے کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ دوسروں پر مہربانیاں کرتے رہے، وہ دوسروں کو دیتے رہے، وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرتا رہے، اس بات سے نہ ڈرے کہ میں خود بھوکا ہو جاؤں گا، میں خود مفلس ہو جاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے کس نے دیا ہے؟ بہت سارے ہم میں سے ہیں جو صبح و شام دوڑ دھوپ میں رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، مہینے سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کی رزق میں کشادگیاں نہیں آتی ہے، پریشان ہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پریشانیوں کا حل خود اپنے دوڑ دھوپ میں دیکھتے ہیں، اللہ کی مہربانیوں میں نہیں۔ ایک دن کہیں پڑھنے کو ملا کہ اللہ کے ساتھ بندے کے معاملے میں اپنے مسائل کے حل کے لحاظ سے دو رویے بندے کے ہیں۔ ایک رویہ اللہ سے معاملات کے حل ہونے کے انتظار کا ہے اور ایک صبر کا ہے۔ انتظار میں ہم وقت انسان اس لالچ میں رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ایک دن اور دیکھتا ہوں، چوتھے دن اور دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کو آزمانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آزمانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ساتھ بہترین رویہ صبر کا ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ میرا یہ معاملہ من جانب اللہ ہے اور اس کو حل بھی اللہ کرے گا، لہذا جب اس کو منظور ہوگا وہ کر دے گا، مجھے کسی اور در پہ نہیں بڑھنا۔ تو انسان کو صبر اختیار کرنی چاہیے، انتظار کا طریقہ کار نہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، بندے کا رویہ یہ ہے۔ تو وہاں پر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے حالات سے اپنے ہاتھوں خود نہ ڈرتے رہے بلکہ اللہ سے خوف ہو کہ وہ ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے راضی رہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور بھلائی کی تصدیق کرتے رہے۔ یہ تین خصوصیات کا جو حامل ہوا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں عنقریب ان پر آسان راستوں کی جو ہے مہربانیاں کر دوں گا، ان کے لیے راہ ہموار کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اور وہ شخص جس نے بخل اختیار کیا، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو بھی اپنا سمجھا اور کسی کی بھی مہربانی کی کوئی رغبت اس میں پیدا نہیں ہوئی، بخل کرتے رہے کہ ایک ٹکا خرچ نہ ہو جائے، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے نیازی اختیار کر دی لوگوں سے اور خدا سے بھی، کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا تو وہ بخل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دو صفات آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل۔ وَاسْتَغْنَىٰ وہ بے نیاز، انسانوں سے بھی بے نیاز اور خدا کے رحم و کرم سے بھی بے نیاز۔ انسانوں سے بے نیاز اس لیے اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پر ہے اس پر تو مہربان ہو جا تو آسمانوں کا مالک ہے وہ تجھ پر مہربان ہوگا۔ کیونکہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے پھر برساتا ہے، جہاں برسنے کی ضرورت ہو وہاں برسا دیتا ہے، لیکن جب بے نیازی ہو برسات کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اور آج کل میڈیکل کا بھی یہ ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہریالی زیادہ ہو وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہریالیوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں ریگستان ہو، ریگستانوں میں ہریالی نہیں تو برسے کس چیز پر؟ اسی لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے، طویل ترین روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی تو لوگوں کے اعمال برے ہو جائیں گے اور اس پر اللہ رب العزت کچھ نہیں برسائیں گے، اگر کوئی کہیں پر کچھ برس رہا ہوگا تو وہ جانوروں کے طفیل برس رہے ہوں گے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقِطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطِرُوا، اگر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ تو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا اور بے نیازی کی مہربانی کے حوالے سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور بلائیوں کی تکذیب کی، جو بھی اچھائیاں بتاتی ہے کہ پڑوسی سے اچھا رویہ رکھو، ضرورت مند کی کفالت کرو، بچوں پر مہربان رہو، یتیموں پر رحم کرو، یہ ساری بلائیاں ہیں،
اس کی اس نے تکذیب کر دی، یا تو زبان سے اس کو نہیں مانا یا پھر عمل سے اس سے دور رہے ان چیزوں سے، تو یہ بھی تکذیب ہے، جھٹلانا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میں ان کو مشکلات کے اندر ڈلنے کے راستے ہموار کر دوں گا، یہ اسی طرف جاتا رہے گا، اسی میں پڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کا لازمی انقلاب پھیل جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمارے اوپر خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے ہم تمام مومنوں کو ان 3 خصوصیات کا حامل بنائے جو اللہ رب العزت کا مطلوب خصوصیات، اور ان عیوب سے ہمیں بچائے رکھے جو اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں شیطانی وسوسے پیدا کریں، بخل پیدا کریں، بندوں پر مہربان نہ رہیں، بندوں کی دعاؤں سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کے رحم و کرم سے بے نیاز بن جائے، ایسی چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھے تاکہ ہم اپنے گرد و پیش مشکلات کے حل کا خود نہ بنیں، اور ہم بیزار انسان کے بجائے اللہ کے متبع انسان بنیں، اور حق رسانی کے انسان بنے بجائے اس کے کہ ہم حق کے راہ میں رکاوٹ بنیں، اور انکار کے بجائے ہم اعتراف والے انسان بنیں، اور غافل ہونے کے بجائے ہم داعی انسان بنیں۔ اگر ہم ان راہوں کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، دشواریوں سے نجات ملیں گی، اللہ کی خصوصی مہربانیاں ہوں گی۔ اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے کہ ہم وہ انسان بنیں جو اللہ کے مطلوب ہے۔ وآخر دعوانا